اسی طرح سے جب ہندو مسلم اتحاد ہوا اور کانگریس کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا اور سوراج کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں، تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا کہ یہ کانگریس کی تحریک کیا ہے، کس طرح یہ شروع ہوئی، کیا اس کا مقصد ہے، کیا تقریریں اس کے لیڈر اب تک کرتے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر اپنے ملک پر قیاس کرتے ہوئے ہندوستان کی آبادی کو بھی ایک قوم فرض کر لیا، اور اس ایک قوم کے اندر اس نے جمہوری نظام اپنے ملک کے نظام کے طریقے کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیا، جمہوری ادارات قائم کرنے شروع کر دیے۔ ہندو قوم کے لیے یہ بات سب سے زیادہ مفید تھی، کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے کر ایک جمہوری نظام چلانے کی صورت میں جتنا فائدہ بھی ہے وہ ان کو حاصل ہوگا، اور آخر کار مسلمان ان کے ماتحت اور ان کے ایک طرح سے عملاً غلام بن کر رہ جائیں۔ یہ بات جب میرے سامنے آئی کانگریس کی تحریک کا مطالعہ کرنے کے بعد، تو دوسری کھٹک میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ ہماری قوم کے اکابر کیا سوچ کر کانگریس کے ساتھ یہ اتحاد کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد کئی سال تک برابر مسلمانوں کے تمام سیاسی لیڈر اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ واقعی یہاں ہندوستان میں ایک آزاد جمہوری حکومت اسی اصول پر بننی چاہیے کہ یہاں کے باشندے ایک قوم ہیں، اور اس کے اندر مسلمانوں کو صرف آئینی تحفظات حاصل ہونے چاہیے۔ سالہ سال تک مسلمانوں کے لیڈر اسی بنیاد پر کام کرتے ہیں، مگر میرے دماغ میں کسی طرح یہ بات نہیں اترتی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کو ایک قوم بنا کر جو جمہوری نظام بنایا جائے گا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے تحفظ کیسے ہو سکتا ہے۔ آئینی تحفظات کے متعلق جتنا میں غور کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس وقت تک تو کام دے سکتے ہیں جب تک کہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم رہے کہ وہ ان آئینی تحفظات کا تحفظ کریں، لیکن اگر کبھی ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے نکلے اور آزاد ہندوستان ہو تو مسلمان آئینی تحفظات کی دستاویز کو ہاتھ میں لیے پھریں گے، اور ہندو جو چاہیں گے کریں گے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ یہ کھٹک بھی برابر میرے دل میں رہی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس عمر کے ایک نوجوان کے لیے یہ خیال کرنا بڑا مشکل تھا کہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں اور میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر نہیں سمجھتے، تو اس کی میں ہمت نہیں کرتا تھا کہ میں کسی چیز کا ذکر کروں، لیکن یہ کھٹک برابر میرے دل میں ہے۔ 1924 میں آ کر وہ تمام اندیشے جو میرے دل میں تھے وہ یکلخت واقعے کی شکل میں ظاہر ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا۔ آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1924 میں مسلمان قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا۔ کیوں؟ 1924 میں آ کر مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خود اعلان کر دیا۔ جس خلافت کی حفاظت کے لیے پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی تھی، اپنے ملک کے تمام مسائل کو نظر انداز کر کے جس خلافت کے لیے دنیا بھر سے وہ لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اس خلافت کے حاملین نے خود اس بوجھ کو اتار کر سامنے پھینک دیا، اور ہندوستان کے مسلمان دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ کہاں گئی۔
اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی یکایک کمر ٹوٹ گئی۔ 1924 سے لے کر 1938 تک 14 سال مسلسل ایسے گزرے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قیادت سرے سے نہیں تھی، کوئی نہیں تھا جس کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد ہو، نہ کوئی جماعت نہ کوئی لیڈر۔ پوری قوم میں ایک افراتفری برپا ہو چکی، پوری قوم منتشر ہو کر رہ گئی، پراگندہ ہو کر رہ گئی۔ یہ سب اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسے مسئلے پر قوم کو اٹھایا گیا جس پر ہمارا اپنا کوئی قابو نہیں تھا، جس کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا، دوسروں نے اس کا فیصلہ کر ڈالا اور ہمارے سارے کیے کرائے کے اوپر یکلخ پانی پھینک دیا۔ دوسری طرف اسی 1924 کے آخری زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا جس کے اوپر ہندوستان میں یہ زبردست تحریک اٹھی تھی۔ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اور ان فسادات میں گاندھی سے لے کر نیچے تک تمام ہندو لیڈروں کا متفقہ طرز عمل یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو کنڈیم کیا جائے چاہے وہ مظلوم ہو، اور جہاں تک ہو سکے ہندوؤں کی حمایت کی جائے چاہے وہ ظالم۔ یہ طرز عمل 1924 کے آخر میں کھلم کھلا سامنے آ گیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلم اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور یہ کبھی عملی جامہ نہیں پہنتا۔ یہ دوسری چیز تھی کہ جس نے میرے دل میں مسلم قوم کی قیادت کو متزلزل کر دیا، اور اس کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال میں ایک نوجوان تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، میں بہرحال اپنے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں محسوس کرتا تھا کہ خود کوئی چیز لے کر سامنے آؤں اور قوم کے سامنے پیش کروں، نہ میری یہ حیثیت تھی کہ ایسا کر سکتا، لیکن میں پریشانی میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا۔ اس کے بعد سن 1925 میں شدھی کی تحریک شروع، اور اس تحریک کو لے کر وہ شخص اٹھا شردانند، جسے ایک روز مسلمان دہلی کی جامع مسجد میں خود لے کر گئے اور وہاں مکبر پر اس کو کھڑا کر کے اس سے تقریر کروائی۔ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جامع مسجد کے ممبر پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا، دراصل مکبر پر کھڑا کیا گیا تھا، جو ایک چبوترا ہے دلی کی جامع مسجد میں اونچا، جس پر کھڑے ہو کر تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں مؤذن، اس جگہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا۔ میں خود اس مجمع میں موجود تھا جب شردانند کو اس طرح سے کھڑا کیا گیا، اور میں خود حیران تھا کہ مسلمان کچھ جنون میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک ہندو سوامی کو لا کر جامع مسجد میں مکبر پر کھڑے کر کے تقریر کرا۔ 1-2 سال کے اندر ہی اس شخص نے مسلمانوں کو یہ بدلہ دیا کہ علانیہ وہ شدھی کی تحریک لے کر کھڑا۔ جب یہ شدھی کی تحریک اٹھی ہے، اس زمانے میں پھر میں نے اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ شدھی سے مراد ہے مسلمانوں کو ہندو بنانا، تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک باقاعدہ تحریک اس نے شروع کر دی علانیہ۔ اس زمانے میں نے پھر اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک زمانے میں تو مسلمان تمام دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کرتے کر رہے تھے، لیکن آج مسلمانوں میں کسی کو یہ ہمت پیش آ رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرے۔ میں نے اس زمانے میں جو کچھ مطالعہ کیا، اس مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان حقیقت میں ایک مشنری قوم کا نام ہے، محض ایک قوم کا نام نہیں۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی ہے۔ اسلام کی تبلیغ کبھی پیشہ ور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے،
بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو، بلکہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کے اوپر اثر ڈالے. جب تک مسلمانوں میں یہ مشنری قوم ہونے کی حیثیت سے باقی رہی، انہوں نے بغیر تلوار کے محض تبلیغ کی بدولت ملک کے ملک فتح کر ڈالا. پورا انڈونیشیا، کبھی وہاں مسلمان تلوار لے کر نہیں پہنچے تھے، تبلیغ کی بدولت مسلمان ہوا. پورا ملیشیا، مشرقی افریقہ، وسطی افریقہ، مغربی افریقہ، یہ سارے وہ ممالک ہیں کہ جہاں مسلمان نے اپنے کردار سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنی ایک ایک چیز سے لوگوں پر اثر ڈالا ہے اور قوموں کی قوموں کو مسلمان بنایا. خود اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں، ہندوستان سے مراد وہ متحدہ ہندوستان، جب میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں، یہ سارے باہر سے تو نہیں آئے ہیں، یہیں اسی ہندوستان کی قوموں میں سے مسلمان ہوئے. تو کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمان قوم میں، کیونکہ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بادشاہوں نے اسلام پھیلایا. کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمانوں میں بدان، جس کی بدولت یہاں اسلام پھیلا اور لوگ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان. میں نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم نے اپنے ایک مبلغ قوم ہونے کی حیثیت کو فراموش کر دیا ہے، صرف ایک قوم بن کر ہے. اب اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے کردار سے تو اس بات کی کر رہے ہیں کہ جتنا جھوٹا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے اتنا ہی جھوٹا ایک مسلمان ہو سکتا ہے. جتنا بددیانت ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے ویسا ہی بددیانت ایک مسلمان ہو سکتا ہے. کلمے سے انسان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. مسلمان بھی رشوت خواری کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب مسلمان اپنی یہ حیثیت دوسری قوموں کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو اس کے بعد کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام پھیلے. اس کے بعد ہندوؤں کے اندر یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ شدھی کی تحریک چلائیں اور مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تمہارے آباء و اجداد ہندو تھے اور تم اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا تمہارے مسلمان ہونے سے. اسی زمانے میں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا جو 44 برس کے بعد اب شائع ہوا ہے، اسلام کی قوت کا سرچشمہ. اس میں نے اپنے اس مطالعے کے سارے نتائج بیان کیے اور اس وقت سے آج تک میرے دماغ میں یہ بات بسی بھی ہے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں، محض مسلم قوم کی حیثیت سے نہ کریں.